میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا ہی تھا اور لوگوں کو اللہ پاک کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا، تب سے شرک و کفر کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے ہر باب کا ہر ورق ان کے سامنے تھا، پھول سے زیادہ شگفتہ اور آفتاب و ماہتاب سے زیادہ روشن و چمکدار اور ظاہری و باطنی ہر قسم کے عیب و برائی سے پاک تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ نبوت کی روشن نشانیاں دیکھ کر ان سے کچھ بن نہیں پڑتا تو اسے جادو کہتے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھر برسائے، تکالیف و مصائب کے پہاڑ توڑے، تان و تشنی کا بازار خوب گرم کیا۔ ان تمام مظالم میں اس وقت اور زیادہ اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ان کے کچھ روز بعد حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو ترک نہ فرمایا اور لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے رہے۔ اس نازک دور میں جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے مشرف با اسلام ہوتا، کفار کے جور و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ وقت رفتہ رفتہ گزرتا گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر 11واں سال شروع ہوا۔ اس میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے ستانے کا سلسلہ جاری رہا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، تمام تر پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود اعلاء کلمت الحق یعنی حق کی سربلندی کے لیے مصروف عمل رہے۔ کرتے کرتے رجب المرجب کا مبارک مہینہ تشریف لاتا ہے اور جب اس کی 27ویں شب آتی ہے تو اس مبارک رات میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے گا۔ یہ وہ حیرت انگیز واقعہ تھا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے، جبکہ کامل ایمان والے خوش نصیبوں کا ایمان اور بڑھ جاتا۔ اس حیرت انگیز واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ ہجرت سے 2 سال پہلے 27ویں رجب کو پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات آتی ہے اور پیکر انوار نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں کہ دولت خانہ اقدس مبارک کی چھت کھلتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مسجد حرام لے جا کر حتیم میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حتیم مبارک میں کروٹ کے بل لیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ تک چاک کیا اور قلب اطہر باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اپنی جگہ پر یعنی سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ اس کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔
اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نظر پہنچتی اس کا قدم وہاں پہنچتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی کے مارے اچھل کود کرنا شروع کر دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنا ہاتھ اس کی گردن کے پاس رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آئی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی شخصیت، کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوڑھی کھڑی نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ بڑھیا کون ہے؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا، حضور آگے بڑھتے چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھتے گئے۔ پھر ایک جماعت پر آپ کا گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اے آخر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں عرض کیا کہ آپ ان کے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی یہی معاملہ ہوا۔ بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی کہ وہ راستے میں جس بڑھیا کو آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ دنیا تھی، اور جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی وہ اللہ کا دشمن ابلیس یعنی شیطان تھا۔ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع تھی، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ اسی طرح ان عجائبات قدرت کو ملاحظہ فرماتے اور انبیاء اکرام سے ملاقات فرماتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ پھر مسجد کی جانب چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کے انبیاء اکرام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام اس براق کو مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور اس کے ساتھ باندھ دیا۔ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء اکرام جمع تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو تمام انبیاء اکرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسول مقتدی ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں۔ یقیناً ایسی نماز پہلے کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، آج شب اسرا کے دولہا کے اول و آخر ہونے کا عقدہ بھی کھل گیا، اس کے راز سے پردہ اٹھ گیا اور معائنہ روزے روشن کی طرح واضح ہو گیا، کیونکہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ ایک بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ بخاری شریف
شریف کی روایت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر جبریل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد بیت المقدس کی نورانی اور رحمت بھری فضاؤں میں بعض انبیاء اکرام علیہم السلام خطبے ارشاد فرماتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اپنے اوپر ہونے والی رب تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کیا۔ کیا خوب محفل ہے، سید الانبیاء بھی تشریف فرما ہیں، تمام انبیاء اور رسول بھی جمع ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا خطبہ اختتام فرماتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کے لیے قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطابت یعنی حق و باطل میں فرق کر کے فیصلہ کرنے کا علم عطا فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرمایا اور اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، مثلا بلند و بالا مکانات کی تعمیر اور تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنا دیا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں ہے۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست بنانے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنا دیا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ جب ان سب نے اپنے اپنے خطبے ارشاد فرما دیے، اللہ پاک کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر ہونے والی رحمتوں کا بیان فرما لیا، سب کے بعد تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے اور اب میں اپنے رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل کا فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی جس میں ہر شے کا بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا، مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بِهَذَا فَضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ، یعنی اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ سبحان اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس قدر عالی اور بلند ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے اور سب انبیاء اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اعلان فرماتے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہو کر نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پست فرماتے
فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب حفظہ کہا جاتا ہے۔ اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر فرشتے نے کہا مرحبا، خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر کہنے لگے صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام اپنے دائیں دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں کی جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ان کے دائیں اور بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ آن کی آن دوسرا آسمان آ گیا اور یہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کی طرف اوپر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ارشاد فرمایا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء اکرام نے بھی خوش آمدید کہا۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف چلے، وہاں بھی جبریل امین اور دروازے پر موجود فرشتے کے ساتھ وہی معاملہ ہوا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ارشاد فرمایا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے لگے اور مرحبا کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف چلے، وہاں بھی دروازے پر یہی معاملہ ہوا۔ دروازہ کھولا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر تشریف لے آئے تو حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبریل نے عرض کی سلام ارشاد فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ارشاد فرمایا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، مرحبا کہا۔ اسی طرح تمام آسمانوں میں قدرت کے عجائبات ملاحظہ فرمائے، انبیاء اکرام سے ملاقاتیں فرمائیں۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرمانے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان پر موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہریں ملاحظہ فرمائی جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں۔ ان میں سے 2 ظاہر تھیں، 2 خفیہ تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے دریافت فرمایا اے جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ جب میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو جبریل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھتے ہیں، عرش الہی آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لاتے ہیں، پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی
اسی وجہ سے اسے لامکان کہا جاتا ہے۔ یہاں رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا جو نہ کسی کو ملا اور نہ کسی کو ملے گا۔ حدیث شریف میں اس حوالے سے قاب قوسین کے الفاظ استعمال ہوئے۔ سرور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے میرے پیارے رب العالمین کا دیدار کیا کہ پردہ تھا، نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا، نہ کوئی مکان۔ بخاری شریف میں ان الفاظ کے ساتھ اسے بیان کیا گیا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یعنی رب نے اپنے بندے کی طرف وہ وحی کی جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، رب جانے، رب کا محبوب جانے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن اور رات میں 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور مزید کم کرائیے، آپ کی امت یہ نہیں کر سکے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں اور پھر 5 کی تخفیف کروا کر جب واپس تشریف لاتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام یہی عرض کرتے ہیں، آپ کی امت یہ نہیں کر سکے گی۔ اسی طرح آنا جانا لگا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں، مزید کم کرائیے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں جس کا ثواب 50 کے برابر ہی دیا جائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی امت سے یہ بھی نہیں ہو سکے گا، پھر کم کرائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اتنی بار گیا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، معراج کا خاص تحفہ ہے نماز۔ ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے، جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی نماز کی ترغیب دینی چاہیے۔ المختصر یہ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی انعام و اکرام ہوئے۔ فرشتوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جنت کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنا مبارک جسم اطہر لے کر واپس تشریف لاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے رب تعالیٰ نے بڑی عطائیں فرمائی، بڑا ہی پیارا معجزہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے مختصر بیان کیا ہے، اگر اس کا تفصیلی بیان آپ پڑھنا چاہیں بلکہ آپ ضرور پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان مبارک ہے۔ مکہ والوں کو جب آ کر یہ معاملات بتائے تو انہوں نے کیا ریئیکشن کیا۔ اگر آپ اس واقعے کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی جو کتاب ہے فیضان نماز، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے صدقے ہم پر ایسا کرم فرمائے کہ اس دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔